السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیرو۔ کلا میں چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ رانی نے محل کے بالا خانے کے ایک دریچے سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے دروازے پر سندھ کے پرچم کی بجائے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ نیچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ سب سے آگے ایک نوجوان سفید گھوڑے پر سوار تھا اور سندھ کے بے شمار سپاہی محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک درباری نے سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، محمد بن قاسم وہ ہے۔ رانی غضب آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوڑھے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، مہارانی اب بھی بھاگ نکلنے کا وقت ہے۔ رانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھتے ہوئے کہا، بھاگنے والے راجوں اور رانیوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور رانی کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ بھیم سنگھ چند سرداروں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ رانی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور وہ دوبارہ محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھنے لگی۔ نیچے سے چند سپاہیوں نے شور مچا لیا اور محمد بن قاسم اچانک ایک طرف جھک گیا۔ پیشتر اس کے کہ بھیم سنگھ بھاگ کر رانی کا ہاتھ روکتا تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رانی نے اپنا وار خالی دیکھ کر دوسرا تیر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کمان چھینتے ہوئے کہا، رانی آپ کیا کر رہی ہیں؟ بھگوان کا شکر ہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ورنہ آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام کا تصور نہیں کر سکتی۔ تو آپ غلطی پر ہیں، یہ فوج وہ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے سپہ سالار کی موت اس فوج کا حوصلہ پست کر سکتی ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ فوج وہ نہیں جو سپہ سالار کی موت کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ان کا ہر سپاہی سپہ سالار ہے۔ رانی نے جذبات کی شدت سے آپ دیدہ ہو کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، بھیم سنگھ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اب تک تم اپنا بدلہ نہیں لے چکے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ عرب قیدی کہاں ہیں؟ قید خانے سے صرف سراندیپ کے ملاح ملے ہیں۔ مجھے وہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عرب قیدی راجہ کی موت کے بعد اس محل میں لائے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے پہرے دار نے بتایا ہے کہ پرتاپ رائے بھی آپ کے پاس ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کہیں اس کے کہنے پر میں آ کر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی ہو۔ رانی نے کہا، فرض کرو اگر میں نے کوئی بدسلوکی کی ہے تو مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن پرتاپ رائے کو وہ شاید قابل معافی نہ سمجھے۔ رانی نے کہا، اگر میں نے اپنے حکم سے انہیں قتل کروا دیا ہو تو؟ بھیم سنگھ نے چونک کر جواب دیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ سندھ کو ابھی اور برے دن دیکھنے ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں۔ محمد بن قاسم کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قیدیوں کے متعلق مہاراج اور پرتاپ رائے کے خطرناک ارادوں کی مخالفت کی ہے اور وہ اس کے لیے آپ پہ احسان مند ہیں۔ رانی نے کچھ سوچ کر کہا، اگر میں ان قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دوں تو وہ یہاں سے واپس چلا جائے گا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، فاتح لشکر کو کوئی شرط ماننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس کے ساتھ مصالحت کے جو مواقع ملے تھے وہ ہم نے طاقت کے نشے میں ضائع کر دیے ہیں، اور اب وہ اپنی فتوحات کے سیلاب کو ہندوستان کے آخری سرحد تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اورو پر حملہ کریں گے؟ ہاں، وہ شاید 2-4 دن کے اندر اندر ہی اورو کی طرف پیش قدمی کر دیں، اور میں اس لیے بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اورو کی حفاظت راجکمار ففی کر رہا ہے۔ آپ شاید یہ پسند نہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا جائے گا۔ قیدیوں کو محمد بن قاسم کے حوالے کر کے
آپ اس کی جان بخشی کروا سکتی ہیں۔ اس کے پاس جس قدر سپاہی ہوں گے اس سے زیادہ سپاہی محمد بن قاسم کی فوج میں سندھ سے شامل ہو چکے ہیں۔ راجکمار جس قدر بہادر ہے اسی قدر نا تجربہ کار ہے، وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ رانی نے پھر تھوڑی دیر تذبذب کے بعد کہا، میں نے سنا ہے کہ عربوں کو دولت کا بہت لالچ ہے۔ اگر وہ واپس جانے پر رضامند ہوں تو میں انہیں برہمن آباد کے علاوہ اورو کا خزانہ بھی دے سکتی ہوں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، وہ ایک اصول کے لیے لڑتے ہیں، یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے۔ تمہارے دل میں عربوں کے لیے بہت عزت ہے، انہوں نے تم پر کیا جادو کیا؟ بھیم سنگھ نے چند قدم آگے بڑھ کر نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جادو؟ ادھر دیکھیے، ان کے جادو نے کس پر اثر نہیں کیا۔ رانی نے نیچے نگاہ دوڑائی۔ شہر کے سرکردہ سردار اور پروہت محمد بن قاسم کے گرد گھیرا ڈال کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ گھوڑے سے نیچے کھڑا انہیں ہاتھوں کے اشاروں سے منع کر رہا تھا۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہارانی دیکھا آپ نے، یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا اس کے پاس کل 10-12 ہزار سپاہی تھے، اور اب ہمارے اپنے ملک سے 30-40 ہزار کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جسم کے بچاؤ کے لیے ڈالیں ہیں، لیکن محبت اور اخلاق سے دلوں کے قلعے فتح کرنے والے حملہ آور کا کوئی علاج نہیں۔ سندھ کی آئندہ نسلیں محمد بن قاسم کو اپنے دشمن کی بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے یاد کریں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں بزدل نہیں، میں شکست کھا کر زندہ واپس آنے کی نیت سے لسبیلا نہیں گیا تھا، لیکن کاش وہ مجھے اس وقت اٹھا کر اپنے سینے سے نہ لگاتا جب میں زخموں سے چور تھا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے چھینا، میرے زخموں پر مرہم رکھا، میری تیمارداری کی، اور میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں مہاراج کے پاس اس لیے آیا کہ انہیں آگ میں کودنے سے بچا سکوں، لیکن میرے اور پتا جی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو مسلمان اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا درد ہے، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تباہی سے بچا سکوں۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں تو انہیں میرے حوالے کر دیجئے، وہ آپ کے محل کے دروازے کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں آپ ہیں تو انہوں نے حکم دیا کوئی سپاہی محل کے اندر پاؤں نہ رکھے۔ رانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بھیم سنگھ اپنے ساتھیوں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دے کر رانی کے ساتھ ہو لیا۔ رانی اسے پہلے اس کمرے میں لے گئی جہاں پرتاپ رائے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب رانی نے یہ بتایا کہ پرتاپ رائے اس کی خواہش سے قتل ہوا ہے تو بھیم سنگھ نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہو گئی۔ رانی نے جواب دیا، میں اسے شروع سے اپنا دشمن سمجھتی تھی، لیکن کاش مہاراج میری بات مانتے۔ اب اگر تم عرب قیدیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کونے کے کمرے میں موجود ہیں۔ مہاراج نے اپنی زندگی میں میرا کہا نہ مانا۔ ان کی موت کے بعد میں نے قیدیوں کو اپنے پاس مہمان رکھا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی نیت سے نہ تھا، بلکہ میں شروع سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پرتاپ رائے نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ دریغ نہ کرتا۔ بھیم سنگھ نے کہا، بزدل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں، قیدی اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ رانی نے جواب دیا، جہاں تک میرا بس چلا میں نے انہیں کوئی تکلیف نہیں دی، چلو تم دیکھ لو۔ بھیم سنگھ نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ محمد بن قاسم خود یہاں آ کر دیکھ لے؟ اسے تشویش ہے۔ رانی نے جواب دیا، جاؤ لے آؤ اسے۔